یہ گلیاں اور یہ چوبارے ماڈل ٹاؤن کوٹ کے ہیں. یہاں پر آنا تو پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے, لیکن آج بغیر ہتھ کڑیوں کے شرفا کی طرح آنا بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اب پوچھتے ہیں یہاں پر وکلا سے کہ ان کی زندگی میں کیا چیلنجز ہیں اور کیا ہو جائے تو ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی. اچھا سر, یہاں پر سول کورٹس میں عموماً کس طرح کے کیسز زیادہ آتے ہیں اور مختلف یہ جرائم کی جو ملزموں کی بیل جو سیٹ ہوتی ہے وہ وہ کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ مجسٹریل کورٹ ہیں, اس میں علاقہ وائز جو بھی جرائم ہوں گے وہ اس جوڈیشل سسٹم میں آئیں گے جو ہمارا ایریا ہے. اس میں ہر طرح کے فینس ہیں. اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو افینس ہیں وہ چوری کے ہیں, ڈکیتی کے ہیں, ادروائز جھگڑے ہیں, مسائل ہیں جو ہم روٹین میں ہوتے ہیں. تو ویسے ہر طرح کے افینس میں جہاں پہ ملزم کو پیش کیا جاتا ہے تو ہر طرح کے فینس میں جہاں پہ بیل بھی رکھی جاتی ہیں. سوائے کچھ کورٹ جو ٹرائبل بائی سیشن کورٹ ہیں, کچھ ایسے کیسز 302 کا کیس ہو گیا, 9C کا کیس ہو گیا اور جس میں پنشمنٹ زیادہ ہے, اس طرح کیس جو ہے ڈائریکٹلی ٹرائبل بائی سیشن کورٹ ہوتے ہیں. ادروائز تمام فینسز کی بیل جہاں پہ لگائی جاتی ہے. اچھا سی, اور سر یہ چوری ڈکیتی میں مطلب ظاہر ہے جتنی زیادہ انٹینسٹی ہوگی اتنی زیادہ شاید, یا جتنا ریکارڈ ہوگا اتنی زیادہ بیل کی اماؤنٹ سیٹ ہوگی, اس طرح سے کرتے ہیں مجسٹریٹ؟ نہیں, جہاں پہ کوئی جو ہے کوانٹٹی یا کوئی تعداد کے حساب سے نہیں ہوتا. جتنے کسی ملزم کو جس افینس میں اس نے اریسٹ کیا ہوتا ہے یا اس کو نامزد کیا ہوتا ہے یا وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے تو وہ تمام کیسز میں جہاں پہ ہم بیل رکھتے ہیں تو کچھ جو بیل ہوتی ہیں وہاں سے ہو جاتی ہیں جو ہونے والی ہوتی ہیں. ادروائز سیشن کورٹ میں, پھر ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, اس طرح ایک پروسیجر چلتا رہتا ہے. تو عموماً جہاں پر مائنر فینس کی بیل تو جہیں پہ ہو جاتی ہے, ادروائز جتنی کیس کے حوالے سے پھر وہ آگے ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ تک کیس چلتے ہیں اس طرح. ویسے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا جاننے میں کہ وہ رقم کتنی, مائنر آفینس کی کتنی رقم ہوتی ہے بیل کی عموماً؟ نہیں, مائنر آفینس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو آپ اگر ڈکیتی کی بات کرتے ہیں یا چوری کی بات کرتے ہیں تو یہ مائنر آفینس میں نہیں آتا. جہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈکیتی کتنی کی ہوئی ہے یا چوری کتنی کی ہوئی ہے. جب بہت بڑی ڈکیتی ہے یا چھوٹی نارمل ڈکیتی ہے, جس طرح کو موبائل سنیچ کیا گیا یا موٹر سائیکل سنیچ کی گئی, تو اس طرح کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں. جہاں کوئی کسی اسٹور پہ, کسی میڈیکل اسٹور پہ یا کسی گھر جا کے گن پوائنٹ پر 5 بندے یا 395 جس کو کہتے ہیں تو وہ کر دی, اس کی جو شدت ہے اور زیادہ ہوتی ہے. باقی 392 ہوتے ہیں, مجھے 1 یا 2-3 بندے ڈکیتی کرتے ہیں جو 5 سے کم ہوتے ہیں تو ان کا صورت علیحدہ ہوتی ہے. جو کم سے کم 5 بندے ڈکیتی کرتے ہیں تو بد اسلحہ گن پوائنٹ پہ لوٹتے ہیں تو وہ 395 آفینس بنتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ بڑی ڈکیتی میں شمار ہو جاتی ہے. آلموسٹ بینک ڈکیتی ہوگی, کسی اسٹور پہ ہوگی, کسی فارمیسی پہ ہوگی, یا کسی گھر کے اندر گھس کر زبردستی, یا کسی بھی پلیس پہ وہ 5 سے زیادہ بندے گن پوائنٹ پر لوٹتے ہیں تو اس کی شدت جو ہے زیادہ ہوتی ہے. تو موسٹلی ان کی بیل بھی جہاں سے نہیں ہوتی. سر تھینک یو سو مچ. ہمارا پلیٹ فارم ہے وکیل آن لائن اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وکلا اپنی ایکسپرٹیز عوام تک پہنچائیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ضرور سبسکرائب بھی کیجئے ہمارا چینل, اور لوگوں کی ہیلپ بھی جتنی ہو سکے ہمارے پلیٹ فارم پہ آپ پلیز کیجئے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے. جو مشن آپ لے کر چل رہے ہیں, اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو, وکلا کو, عوام کو, یہ ایک آپ کا بہت احسن اقدام ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ہونے چاہیے. میں جہاں تک آپ کے لیے کر سکتا ہوں, مجھے جو بھی آپ میرے لیے کوئی بھی خدمت کریں گے تو میں ضرور آپ کے لیے حاضر ہوں گا. دوسرا یہ ہے کہ میں نے جہاں پہ ایک وکلا ٹریننگ کا ورکشاپ کا انعقاد کیا تھا آتے ہی فرسٹ ماہ میں بھی, تو جو آج تک چل رہا ہے الحمدللہ ہسٹری میں سب سے زیادہ جو وکلا ٹریننگ ورکشاپ ہیں اس دور میں ہوئی ہیں, جو میں نے شروع کی تھی ماڈل ٹاؤن کورٹ سے. میرے ایسوسیٹ ہیں رانا امجد صاحب, جو آج بھی کل بھی میرا خیال ایک ورکشاپ ہے, تو اس میں بھی آپ دیکھیں وہ بھی بڑی پراپرلی اور بڑے سسٹمیٹیکلی چل رہی ہے.
تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اچھا سر، کیا مجسٹریٹس جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بیل گرانٹ کرتے ہوئے ان کی مالی حالت کا بھی خیال رکھتے ہیں یا اوفینسز کے مطابق ہوتی ہے بیل؟ مجسٹریٹ بیسیکلی اس نے لا کو دیکھنا ہوتا ہے. اس نے ایز پر لا اور ایز پر اوفینسز اینڈ ایز پر ایف آئی آر کنٹینٹس اس نے ریلیف دینا ہوتا ہے. بندے کی یا ملزم کی وہ پیکنری جو جوریڈکشن ہے یا اس کے پیسوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا کبھی بھی کوئی کسی کو نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ رچ قسم کے بھی لوگوں نے آنا ہے، یہاں پہ غریب بندے نے بھی آنا ہے. تو انہوں نے لا کو دیکھ کے کرنا ہوتا ہے، ایف آئی آر کے کنٹینٹس کو دیکھ کے کرنا ہوتا ہے، ڈیسیجن جو بھی کرنا ہوتا ہے. سر کچھ 3-4 میجر اوفینسز کی عموماً کتنی بیل منی ہوتی ہے؟ 3-4 اوفینسز کو آپ یہاں پہ روٹین میں اسپیشلز کورٹس ہوتی ہیں تو اس حساب سے انہوں نے 3 ماہ سے کم کے جو کیسز ہوتے ہیں نا وہ یہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں مجسٹریٹ کے. اس کے بعد آپ کے 7 سال کے کیسز ہوں گے وہ سیشنز کورٹ میں جاتے ہیں. تو دیٹس وائی یہاں پہ جو مسلینس کیسز آتے ہیں نا، لائک کسی کا وارڈنس کوئی چلان کر دیتا ہے، کوئی کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت آ جاتا ہے، کوئی ڈینگی وائرس کے تحت آ جاتا ہے، اس طرح کے کیسز کو یہ روٹین میں جو جرمانہ کر دیتے ہیں، یہ 1000 روپے جرمانہ کر دیں گے، 2000 جرمانہ کر دیں گے. اٹس کمپلیٹلی اپ ٹو دی مجسٹریٹ. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اسی حساب سے یہ اپنے سارے روٹین میں کیسز کو چلاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اگر کوئی چوری کا ملزم ہو تو اس کی عموماً بیل کتنی ہوتی ہے؟ چوری کا یہاں پہ 2-3 قسم کی چوری ہوتی ہیں. ایک کوئی ملازم ہو تو اس کی چوری کو مد نظر رکھتے ہیں. کسی نے کوئی گاڑی چوری کر لی تو 381 اس پہ لگتی ہے. کوئی موٹر سائیکل چوری کرتا ہے یا کوئی ویسے چوری کرتا ہے 379 یہ لگتی ہے. تو اس کے حساب سے جو یہ مائنر میں آ جاتے ہیں کہ اگر کسی نے پیسے جسٹ چوری کیے ہیں تو یہ روٹین میں اس کے پیسوں کی ریکوری کرتے ہیں تو 5-7 دن میں اس کی بیل لے لیتے ہیں. اور کوئی گاڑی وغیرہ کی ہوتی ہے تو یہ گاڑی کی ریکوری کرتے ہیں. ریکوری کرنے کے بعد یہ پھر اس کو 15 سے 20 دن یا مہینہ یہ روٹین میں بیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہاں پر جو کلائنٹس آتے ہیں وہ ریفرنس بیس پہ آتے ہیں یا واک ان بھی آتے ہیں؟ ریفرنس بیس پہ تو آتے ہیں تو وہ ایک روٹین میں آتے ہیں جو دوست ان کے یا علاقے میں یا جو بھی بندہ ہوتا ہے گھر کے مطلب وکیل ہیں ساتھ میں نیبر ہے تو اس کا ریفرنس تو ہو جاتا ہے. ویسے یہاں پہ واکنگ کلائنٹس بھی آتے ہیں. تو بعض اوقات پولیس والوں نے ایک آج کل چلتا ہے سلسلہ کہ وہ جب ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں نا اس کے خلاف تو وہ ساتھ میں اس کے وارثان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو وکیل بھی دے دیتے ہیں. تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ یہاں پہ چل رہا ہے. تو سمجھ لیں کہ زیادہ کیسز جو ہے نا وہ پولیس پہلے ہی ایف آئی آر کرتی ہے، پھر اس کے اوپر ریکوریاں ڈالتی ہے اور پھر بعد میں وکیل بھی دیتی ہے کہ اس کو آپ مینیج کر لیں. تھینک یو سر. ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے وکیل آن لائن اور ہم اس میں یہی کر رہے ہیں کہ وکلا جس طرح سے بھی عام عوام تک اویئرنیس ان کی کر سکیں، ان تک پیغام پہنچا سکیں، ان کی ہیلپ کر سکیں. تو ہمیں امید ہے کہ آپ اسی طرح ہماری ہیلپ کرتے رہیں گے اس میں، اور آپ سبسکرائب بھی کریں گے اور آپ آن لائن بھی لوگوں کی ہیلپ کر سکیں گے جتنے بھی آپ کر پائیں. جی وائی ناٹ. میں یہ اٹس آنر ٹو می کہ میں خود کو سمجھتا ہوں کہ جی میں وکیل آن لائن کا ممبر ہوں جی، اور انشاءاللہ میں اس کو سبسکرائب بھی کروں گا اور دوستوں کو آگے جتنی بھی اپرچونیٹیز اویل ہوتی ہیں میں پورا ساتھ دوں گا. اور اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ وہ آپ کے اس پلیٹ فارم کو یوز کریں اور جتنا بھی ہو سکے آپ کے ساتھ تعاون کریں. اور یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جی. آئی ایم ریئلی امپریس بائی یور آل جتنے بھی آپ کے کولیگز ہیں. میں ہوپ فل ہوں کہ آپ بڑا اچھا کام کریں. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے جی اس میں. اچھا سر، ہم اس وقت مجسٹریٹ کورٹ میں ہیں تو یہاں پر مجسٹریٹس کے پاس کتنی سزا دینے کا اختیار ہوتا ہے؟ جی اس وقت بالکل ہم بیٹھے ہوئے مالٹن کورٹس میں. تو یہاں پہ مجسٹریٹ کے حوالے سے یہاں پہ 1st کلاس 2nd کلاس تو 3rd کلاس اس طریقے سے کیٹیگریز ہیں مجسٹریٹس کی. یہاں پہ سیکشن 30 کا جو مجسٹریٹ ہے اس کو ہوتا ہے اختیار زیادہ سے زیادہ سزا دینے کا. فار ایگزامپل یہاں پہ 324 کا ٹرائل چلتا ہے تو اس میں میکسیمم پنشمنٹ جو ہے 10 سال کی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سیکشن 30 کا جو ہے وہ اپنا پنشمنٹ جو ہے اس حد تک دے سکتا ہے. باقی اس کے بعد جو دوسرے مجسٹریٹ ہیں ان کی حساب سے علیحدہ سے کیٹیگریز ہیں جو منیمم سے منیمم 6 ماہ 1 ماہ یا میکسیمم سال 2 سال کی پنشمنٹ دے سکتے ہیں. لیکن جو سیکشن 30 ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے پنشمنٹ دینے کا اختیار رکھتا ہے. اچھا، اور اگر کوئی شخص اس سے زیادہ کا آفینس کرتا ہے تو وہ اس تھانے میں بھی اگر اس کا ہو متعلقہ ہو لیکن اس کو پھر لے کر سیشنز کورٹ جایا جاتا ہے؟ جی وہ ہینس کرائمز میں آ جاتا ہے. جیسے 376 ہے
جس میں زنا وغیرہ کے اس طرح کے کیسز جو ہیں یہ اپنا سیشن کورٹ ٹرائی کرتا ہے. اس کے علاوہ اپنا کیا نام ہے آپ کے جو ہے اس کی جو سزا بھی ہے پنشمنٹ بھی ہے وہ بھی سیشن کورٹ ہی دے گی. یہاں پہ جو ہے آپ کے جو اپنا اس افینسز کو دیکھا جائے گا جو آپ کے 10 سال سے کم کی جو پنشمنٹس کے ہیں, جو لائف امپریزنمنٹ ہو گئی, دوسرے افینس 302 وغیرہ کے ہو گئے, یہ سارے سیشن کورٹ ٹرائی کرتی ہے. وہاں پہ ان کو پھر 302 میں 14 سال سزا بھی ہو جاتی ہے اور ان کو اپنا ڈیتھ پینلٹی وغیرہ بھی اس میں ہو جاتی ہے. اچھا, یہاں پر جو زیادہ تر کیسز آتے ہیں ان کے مچلکے کیا ہوتے ہیں عموماً؟ اس میں سر یہاں پہ جو کیسز آتے ہیں وہ بیلیبل بھی ہوتے ہیں, نان بیلیبل بھی ہوتے ہیں. بیلیبل میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ پرسنل شورٹیز پہ بھی بعض کا ججز مثلاً کہ لے لیتے ہیں شورٹیز, اور منیمم 30,000 ہوتا ہے, 50,000 ہوتا ہے. اس طرح کی مثلاً کہ اپنا جو ہوتی ہے شورٹیز وہ لی جاتی ہیں. اگر تھوڑا سا وہ دیکھیں کوئی زیادہ ہینیس نیچر کا ہے, تھوڑا سا زیادہ مثلاً کہ کوئی سویئر نیچر کا فینس ہے, اس میں 1 لاکھ روپے کی شورٹی وغیرہ تک بھی وہ ہو جاتی ہے. لیکن نارمل جو روٹین میں ہوتا ہے 50,000 شورٹی جو ہوتی ہے, عام تر کیسز میں 50,000 شورٹی جو ہوتی ہے وہی دی جاتی ہے. مطلب ایک اگر چوری ہے جو ڈکیتی بالکل نہیں ہے, چوری ہے بس پتہ بھی نہیں لگا, کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سوائے مالی اس کے, تو اس کی عموماً کیا مچلکا ہوگا؟ اس کا عموماً جو ہے یہ تھیفٹ وغیرہ کے حوالے سے 50,000 تک کا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے یہاں پہ آ جاتا ہے کہ جب آپ کی سپرداری کا میٹر آ جاتا ہے, جو یہاں پہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کی سپرداری کے معاملات, وہاں پہ جو ویلیو ہوتی ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو ویلیو ہوتی ہے چیز کی اس کے مطابق بھی اس کی شورٹی لی جاتی ہے. اچھا, یہاں پر زیادہ تر جو کلائنٹس ہیں وہ ریفرنس پر آتے ہیں یا واک ان کلائنٹ بھی آتے ہیں؟ دیکھیں جی کچہریز میں یہ بڑی بدقسمتی سے میں عرض کروں گا کہ بات ہے کہ بھی یہاں پہ جو ہے نا پولیس اسپیشلی اور یہ جو ہو گئے ٹاؤٹس وغیرہ یہ بہت زیادہ انوالو ہیں, تھانوں میں مینیج کر لیتے ہیں معاملات کو, اور وہ مثلا وہ ریفرنس والی بات نہیں, وہ پولیس کے ہی تھرو سارے کلائنٹس جاتے ہیں یا ٹوٹس کے ذریعے جاتے ہیں. جو واک ان کلائنٹس آنا چاہیے وہ رجحان یہاں پہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, جس کی وجہ سے دوسرے جو عام وکلا ہیں وہ بڑے متاثر ہو رہے ہیں. یہ چیز جو ہے کچہری میں بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے ٹاؤٹزم کی وجہ سے اور پولیس کی زیادہ انوالومنٹ کی وجہ سے, کیونکہ پولیس کا کام تو بیسیکلی یہ نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ تھانوں میں ہی پارٹیز کے ساتھ مینیج کر لیتے ہیں اور وہیں سے وہ ریفر کر دیتے ہیں اپنے متعلقہ لائر کے پاس, جس کی وجہ سے واک ان جو ہے کلائنٹ وہ یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے. سر تھینک یو سو مچ. ہمارا ایک انیشیٹو ہے وکیل آن لائن کے نام سے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اب عوام کو وکلا سے جو بھی رہنمائی چاہیے ہو, اور یہاں تک کہ جب ان کو وکیل ہائر بھی کرنا ہو تو وہ سب کچھ ہم آن لائن کر سکیں. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی جب موقع ملے وکیل آن لائن کو ضرور دیکھیے گا. جی انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کا یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے, اس میں اللہ پاک آپ کو کامیابی دے. آپ ایک سمجھیں کہ درد لے کے لوگوں کا یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ ایک فلاحی کام ہے. تو اس میں میری بھی, جہاں میں ایز اے لائر آپ کے لیے حاضر ہوں, آپ کے اس ادارے کے لیے, آپ کے اس ورک کے لیے, میری بھی انشاءاللہ تمام تر کاوشیں اور کوششیں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا سر, یہاں پر عدالتوں میں اکثر اس قسم کے کیسز پیش آتے ہیں کہ کوئی آ کے فائرنگ کر گیا, لوگوں کو مار گیا, تو اس کا سدباب کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی سے متعلق میٹر ہے. تو اس بارے میں میں جب وائس پریزیڈنٹ تھا 16-17 میں ادھر مالٹون کورٹ سے, تب بھی ہم نے اپلیکیشن ہائی کورٹ کو موو کی تھی کہ اس کو باؤنڈری وال کیا جائے اور یہاں سیکیورٹی تعینات کی جائے, اس کو شور کیا جائے, اور جو گاڑیاں آتی ہیں قیدیوں کی ان کو جو ہے ان کے ساتھ اضافی غارت وغیرہ لگائی جائے تاکہ اس طرح کے واقعات پیش نہ ہوں. اچھا, دوسرا آپ کے خیال میں جو کرائم بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ کیسز آگے نہیں چل پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جعلی مچلکے جمع کروا دیتے ہیں. جی یہ فیک شورٹی نامہ جو ہے نا, جب کوئی بندہ کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کے پیچھے بیل جو ہے نا فوراً اس کو گرانٹ ہوتی ہے نا, تو اس میں وہ جعلی شورٹی نامہ جو ہے, فیک رجسٹریاں, گاڑیوں کے کاغذ, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ٹرائل میں کل کو ملزم آتا ہی نہیں ہے, وہ مفرور ہو جاتا ہے, جس وجہ سے کیسز جو ہیں وہ کرائم بھی بڑھ رہے ہیں اور مسائل بھی بڑھ رہے ہیں اس میں. اچھا, یہ جو ایشورٹی بانڈ ہے, یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بالکل
ٹھیک آدمی ہے اور وہ اپنی کوئی پراپرٹی کا کاغذ یا اپنی کوئی گاڑی کے کاغذ لے کے آتا ہے, وہ کسی کی ایشورٹی دیتا ہے, اس کے بعد وہ بندہ اپیئر بھی ہوتا ہے, اس کے کاغذوں کو کلیئر بھی کر دیا جاتا ہے, تو اس کو مارکیٹ میں کہا جاتا ہے کہ جی اب آپ کی جو چیز ہے اس کی قیمت کم ہو گئی ہے کیونکہ یہ آپ نے کبھی کسی کی ایشورٹی کے لیے استعمال کی تھی. تو اگر معاشرے میں اس طرح کا رویہ ہوگا تو پھر اپنے اصل کاغذ کون دے گا؟ یہ بھی جب سے یہ نا آن لائن جو ہے شورٹی نامہ اب یہ واچ ہونے لگ گیا ہے. پہلے جو فیک جعلی ڈاکومنٹس پیش کیے جاتے تھے وہ چل جاتے تھے, اب اس میں کافی سختی ہو گئی ہے, سسٹم میں کمپیوٹرائز ہونے کی وجہ سے اس کو کافی زیادہ سختی کی گئی ہے. اس وجہ سے لوگوں میں بھی یہ ہے کہ وہ کسی کے پیچھے ضمانت دینے نہیں آتے. بیسک تو مقصد یہ تھا شورٹی کا, اس کا لا بھی یہ ہے کہ ایک آدمی کو سرکاری کسٹڈی سے پرائیویٹ کسٹڈی میں دے دیا جائے. جسٹ یہ ہے, شورٹی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بندے کو بے گناہ کر دیا گیا ہے, بلکہ وقتی طور پہ اس کو پولیس ایجنسی سے پرائیویٹ شورٹی میں دے دیا جاتا ہے جو پابند ہوتے ہیں کل کو اس کو تاریخ پہ پیش کرنے کے. اس لیے جو اس میں مچلکہ جات جمع ہوتے ہیں, شورٹی نامے جمع ہوتے ہیں, وہ آن لائن ہونے کی وجہ سے اب ان میں سٹیمپس لگ جاتی ہیں. تو جب تک وہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک وہ پراپرٹی باؤنڈ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے لوگ ایک تو شورٹی جمع کراتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ اس پراپرٹی کو دوسرے لوگ خریدتے ہوئے پروسیجر سے ناواقف ہوتے ہوئے اس پراپرٹی کو جو ہے اس میں پٹواری بھی بلیک میل کرتے ہیں, وہ بھی بھاری رقم رہتے ہیں ان میں فردیں جاری کرنے کے لیے پراپرٹی کو سیل سے متعلق ہو. تو اس میں یہی ہے کہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ایسے ہونا چاہیے کہ جس میں شورٹی اگر آپ نے دی ہے تو جب تک وہ پراپرٹی اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ تو قانون کے مطابق اس کو سیل بھی نہیں کر سکتا, اس کو اویئرنیس دینی چاہیے. اور جس حد تک 1 لاکھ کی شورٹی ہے, 50,000 کی شورٹی, اب یہاں لاہور میں تو ایٹ لیسٹ جو ہے ایک مرلہ جو ہے وہ 5-10 لاکھ سے مالیت سے نیچے کا نہیں ہوتا, جبکہ شورٹی 50,000 کی ہوتی ہے. اس ایک شورٹی نامے کے پیچھے وہ ساری باؤنڈ رہتی ہے. تو اس پہ بھی کوئی قانونی طور پر جو ہے ایسی چیزیں آنی چاہیے کہ شناختی کارڈ, چونکہ ہمارا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ اب بائیو میٹرک سسٹم سارے ہو چکے ہیں, تو آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہی اگر شورٹی لے لی جائے تو اس طرح یہ پراپرٹی سے متعلق مسائل جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. سر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہاں پر کئی کیسز سنے سنائے ایویڈنسز کے بیس پر آتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں, ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ ہیر سے ایویڈنس کی بنیاد پر جو ہے, چونکہ کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل آفینسز کی بنیاد پر پولیس نے ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ اگر اپلیکیشن کے اندر ایسے وہ حقائق موجود ہیں جن سے پرچہ بنتا ہے تو وہ فوراً ایف آئی آر لانچ کر دیتے ہیں. اس میں چونکہ ہمارا سیکشن ہی ان کو الاؤڈ نہیں کرتا کہ وہ اس سے پہلے انویسٹیگیشن کریں, لیکن دوسرے محکموں کی طرح جیسے یہ ایف آئی اے کے محکمے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے انویسٹیگیشن کرتے ہیں, کیس کی انکوائری کرتے ہیں, اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنے کے بعد ایف آئی آر دیتے ہیں. اگر اسی طرح کی کوئی ریفارمز جو ہے پولیس آرڈر 2002 میں کچھ چیزیں بہتری کی آئی تھیں, اگر اب بھی اس میں مزید بہتری کی جائے اور ادھر کی پولیس کو بھی اسی طرح سے کوئی گائیڈ لائنز دی جائیں, کوئی رولز وہ بنائیں جن میں جو ہے پہلے ہی کوئی تھوڑی انویسٹیگیشن ہو کر اور جو ہے بے گناہ لوگوں کو جھوٹے پرچوں سے بچایا جا سکے. اس طرح بھی جو ہے بہت سارے کرائم جو ہیں وہ رک جائیں گے اور جھوٹی لیٹیگیشنز ختم ہوں گی. اچھا سر, یہ جس طرح سے ہمارا پلیٹ فارم ہے کہ اب آن لائن لوگ جو ہیں وکلا سے رابطہ کر سکتے ہیں, ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں, ان کو ہائر کر سکتے ہیں, تو اس طرح اب سب کچھ جس طرح ڈیجیٹلائز ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں کیا مثبت تبدیلیاں آئیں گی؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چند بڑی بڑی لا فرمز ہیں ان کے پاس جو ہے یہ تمام کیسز جو ہیں موسٹلی جو ہیں وہ پاپولر ہونے کی وجہ سے ینگسٹر لائرز جو ہیں ان کا استحصال ہو رہا ہے. اس حوالے سے آپ کی یہ کاوش جو ہے ینگسٹرز لائرز کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے گی. باقی جو ان کے نام بن چکے ہیں, جو پرانے اپنا نسل در نسل اس وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں, ان لوگوں کو اس سے شاید فائدہ اتنا نہ پہنچ سکے, لیکن یہ کاز آپ کی اس طرح کا پلیٹ فارم فراہم کرنے سے عام وکیل جو ہے اس کو اور سائلین کو جو ہے وہ آسانی پیدا ہوگی اور وہ اپنے کیسز کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایگریمنٹ جو ہیں ان کی بنیاد پر جو ہیں وہ کر سکیں گے.
میچور ہوگا یہ سلسلہ, ہچکچاہٹ کا معاملہ جو ہے انہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے جا کر جو ہے وہ کسی پلیٹ فارم سے بات کی ہے تو اس میں لائر جو ہے وہ بھی ذمہ داری سے کام کریں گے. اچھا سر, ماڈل ٹاؤن کورٹس میں وکلا کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ سر ماڈل ٹاؤن کورس میں وکلا کو ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. پہلی بات جو کہ شاید ماڈل ٹاؤن کے علاوہ ایز اے اوور آل بھی تمام وکلا جتنے بھی ہیں, سب سے بڑا جو مسئلہ وہ چیمبرس کا ہے. ہمارا جو ایریا ڈیفائن کیا گیا وہ تھوڑا ہے, اور جو لائرس کی جو کوانٹٹی ہے وہ بہت زیادہ, اور ہر سال نئے لائرز آ رہے ہیں تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا پریویس چیمبرز میں بڑا مشکل ہے. تو سب سے جو ارجنٹ نیڈ ہے, ایک سب سے جو ینگ لائر آتا ہے اس کے لیے بیسک نیڈ ہے وہ ہے اس کا ایک چیمبر, انڈیویجول چیمبر, ذاتی چیمبر. کیونکہ آفٹر 1 to 2 ایئرس پریکٹس کے بعد ہر انسان کو چاہیے ہوتا ہے کہ اس کا چیمبر ہو ذاتی, اپنی سیٹنگ ہو پرسنل. تو انفارچونیٹلی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جس کے اوپر بار کے ہمارے جو لیڈران ہیں, جو ہمارے صدور بیٹھے ہوئے ڈفرینٹ بارس کے, ان کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ ہماری نیڈ ہے. تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ریگارڈنگ چیمبر ہے. یہ تو ویسے میرے خیال میں یہ بھی جو علاقہ ہے سارا جہاں پہ چیمبرز بنے ہوئے ہیں, یہ بھی بیسیکلی تو پارک تھا, یہ تو پھر اس کو کنورٹ کر دیا گیا. سر انفارچونیٹلی اگر دیکھا جائے نا, اگر ایک چیز غلط ہے تو پھر وہ غلط سے غلط ہوتی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے بہت چھوٹا سا اس میں ٹائم پہ ایک بہت تھوڑے اس ایریا میں تھے چیمبرز پہلے. وکیلوں نے کیا کیا, وکیلوں نے پھر اب ایک بندہ پریشانی پھر کیا کرے گا, الٹیمیٹ سولوشن تو یہی ہے کہ وہ جو جگہ خالی ملے گی وہاں چیمبر بنائے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک بیسک نیڈ ہے وکیل کی. تو جو خالی جگہیں تھیں جتنی بھی تھیں پورے ماڈل ٹاؤن کی جورسڈکشن کے اندر, وہ کافی زیادہ تک انہوں نے کور کر لی ہیں. اب بیسک ذمہ داری تو ایک گورنمنٹ کی تھی اور یہ ہماری بار کی تھی کہ وہ پرووائڈ کرتے, لیکن جب وہ پرووائڈ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں انفارچونیٹلی اپنے لیے خود ہی اپنا سیلف ہیلپ کرنا پڑے گا. تو اسی وجہ سے پھر زیادہ تر جو جگہیں ہیں وہ کور ہو گئی ہیں. اچھا, آپ کے خیال میں یہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ جو آپ کا وکیل کا دفتر یا چیمبر ہے وہ کورٹ کے قریب ہو؟ مطلب اگر آپ دور اپنا کچھ بنا لیتے ہیں آفس وغیرہ تو کیا اس سے پریکٹس کو نقصان پہنچے گا؟ سر پریکٹس کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. دیکھیں اگر ہمارا آفس نزدیک ہوگا تو ہمارے ڈیلی کے اگر 8 سے 10 کیس ہیں یا ہمارے سپوز 5 بھی کیسز بھی ہیں تو ہم ایزیلی جائیں گے, اپنے کیسز میں پیش ہوں گے اور واپس آ جائیں گے. ڈفرینٹ کیونکہ سارے کیس ایک ٹائم پہ نہیں لگتے ہیں, صبح 8 سے لے کے رات شام 4 بجے تک وہ تمام کیس نہیں لگنا ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ پہ. تو اگر ہم نزدیک ہوں گے تو آ جائیں گے آرام سے, بالکل آسانی سے, اور اگر دور ہوں گے تو پھر ہم اس طرح کس طرح آ سکیں گے, جا سکیں گے. تو بیسک اصول بھی یہی ہے تمام کورس اگر آپ دیکھ لیں سول سیشن کہ جی جتنے بھی چیمبرز ہیں وہ نزدیک ہیں. دور ہوں گے تو پاسبل نہیں ہے وکیل کے لیے آنا جانا, اور کلائنٹ کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوگا آنا جانا. بالکل ٹھیک. اچھا, مجھے امید ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم وکیل آن لائن سے ہیں. وکیل آن لائن ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر لوگ وکیلوں سے رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں اور وکلا کو ہائر بھی کرتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں گے اور وہاں پر عام عوام کی جتنی ہو سکے گا مدد کریں. سر میں آلریڈی میں نے سبسکرائب کیا اور میں ریگولر فالوور ہوں اس پیج کا, اس گروپ کا, اور میری باقیوں سے بھی التماس ہے کائنڈلی اس گروپ کو, اس پیج کو فالو کریں, سبسکرائب کریں تاکہ مزید رہنمائی ہو سکے. اور ایک ہمارے اس بلیک کوٹ کے لیے ایک اچھا اقدام ہے جو آپ نے لیا ہوا ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس بات کے اوپر. سر یہاں پر جو نئے وکلا آتے ہیں ان کے لیے کوئی سسٹم موجود ہے؟ یہاں پر جو صدور ہیں مختلف ایسوسیشنز کے, انہوں نے کچھ سسٹم ڈیوائز کیے ہوئے ہیں یا بس آپ آتے ہیں اور پھر اپنی اپنی لڑائی ہے, جو جدھر پہنچ گیا پہنچ گیا؟ سر یہاں پہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی نظام نہیں ہے. یہ جتنی صدارتیں ہیں سارے اپنے فوائد کے لیے ہیں. آتے ہیں, اپنا پیسہ لگاتے ہیں, آ کر بیٹھ جاتے ہیں اپنی صدارتوں پہ. لیکن کیا ہے, ینگ لائرز کے لیے, نئے آنے والے وکلا کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی کمیٹی نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی بھی کام نہیں ہے. لوگ آتے ہیں, جونیئرز آتے ہیں, دوسرے چیمبرز میں چلے جاتے ہیں, سینئرز کے اندر چلے جاتے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کسی طرح کام کرنے کا. ان کے لیے کوئی نظام نہیں ہے کس طرح انہوں نے اپنا ارن کس طرح کرنا ہے, انہوں نے کام سیکھنا کس طرح ہے. وہ آتے ہیں بیچارے, لگے رہتے ہیں. اس طرح کیا ہوتا ہے, ان کا بہت سارا ٹائم ضائع ہوتا ہے. اگر ایک پراپر مینجمنٹ بنی ہو, ایک پراپر ان کے لیے پلان بنا ہو, ایک روڈ ہو, ایک ٹریک ہو, انہیں پتہ ہو کہ ہم نے یار یہاں سے آ کے شروع کرنا ہے اور آگے ہم نے جانا کس طرف ہے. یہ جتنے ججز بیٹھے ہیں, جتنی یہ تو ہائر اتھارٹیز ہیں نا ساری, ہمارے ایک جونیئر سے تو اپر لیول پہ ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے, ان کو ایک پلان بنانا چاہیے, ایک پلان سیٹ کرنا چاہیے کہ یار یہ جو نئے آنے والے وکیل ہیں ان کو کیسے لے کر چلنا ہے, ان کا ٹائم یہ کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں. اچھا, تو یہاں پر جو مجسٹریٹس ہیں ان کے رویے سے آپ خوش ہیں یا ان سے بھی کوئی گلہ ہے؟ نہ, ان کے رویے سے تو بالکل بھی خوش نہیں ہے یار. یہ ڈسپلن کو فالو ہی نہیں کرتے, یہ خود نہیں فالو کرتے. جو ہمارے جیسے آنے والے ینگ وکیل ہیں, جو ینگ لائرز ہیں, وہ کیسے فالو کریں گے؟ یہ لوگ یہ بالکل نہیں فالو کرتے یار. مثلاً کیا پرابلمز ہیں؟ مطلب جیسے کہ یہ آتے ہیں عدالتوں میں,
اپنی عدالتوں کی ٹائمنگ میں اپنے کورٹ رومز میں جا کے بیٹھے رہیں گے. دوسروں میں ابھی آپ جا کے دیکھ لیں, کسی بھی عدالت میں چلے جائیں, 2-4 اکٹھے بیٹھے ہوں گے, چائے شائے پی رہے ہوں گے, بسکٹ کھا رہے ہوں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یار ایک جو ینگ لائر ہے ان کے لیے ایک ہم بیٹھ جائیں, کوئی بنا لیں, کوئی کمیٹی بنا لیں کہ یار جو ہمارا فری ٹائم ہے اس میں کوئی بھی 2-4-5-10 منٹ کا سیشن کر لیں ینگ لائرس کے لیے, فری آف کاسٹ کر دیں, مطلب کچھ بھی کر دیں. لیکن نہیں, یہ تو بس چائے پینے میں ذرا اپنے ششکے میں مصروف ہیں. ابھی جا کے عدالتوں کا حال دیکھیں کیا حال ہے. چلے ہوپ فلی آپ سبسکرائب کریں گے وکیل آن لائن کو, اور وکیل آن لائن میں آپ کو بہت زیادہ امید ہے کہ کیسز بھی ملیں گے اور آپ کو لوگوں کی رہنمائی کرنے کا بھی موقع ملے گا. اچھا علی, ہم نے سنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ مجسٹریٹس کی زندگی بڑی مشکل ہے, کیونکہ مطلب سارا دن کیسز بھی سننے ہیں, سپرداری میں بھی ظاہر ہے انہی کے سائن ہونے ہیں, پھر یہ ہے کہ جیل میں وزٹ بھی کرنا پڑتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے, تو اس میں حقیقت ہے؟ سر دیکھیں, جو زندگی مشکل کی بات ہے یا ٹائمنگ کی بات ہے وہ تو ہر بندے کی ہے, اور وکلا کی بھی ہے, ججز کی بھی ہے. ججز کے حوالے سے سر اس طرح کہ ایک ذمہ داری ہے, ایک سینسٹیو ذمہ داری ہوتی ہے ان پہ کہ یہ اپنا جو رول ہے وہ ادا کریں. اب سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جج ٹو جج ویری بھی کرتا ہے. اب کچھ ججز ہیں وہ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں, وہ صبح 8 بجے بیٹھتے ہیں اور 4 بجے سر وہ کیسز کے ساتھ انوالو رہتے ہیں اور اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں. کچھ ججز سر انفارچونیٹلی مجھے یہاں پہ اگر 4 سال ہو گئے ہیں تو میرے یہ آبزرویشن ہے کہ کچھ ججز ریٹائرنگ روم میں بیٹھے رہتے ہیں یا ایک دوسرے کے چیمبرز میں بیٹھے رہتے ہیں, کام کرنے کا ان کا دل بالکل بھی نہیں کرتا. اور کچھ ججز یہ سر یہاں سے جج گئے ہیں, وہ اس ٹائم مالٹن کچہری میں نہیں ہے, وہ کینٹ کچہری میں ہے. تو ایون کہ سر منشی سے لے کر اور میرے خیال کے مطابق کہ ہائر اتھارٹیز تک بہترین سر جج تھے. جس طرح وہ کام کرتے تھے اس طرح باقی ججز کو بھی کرنا چاہیے. اور بھی ججز ہیں جو اس طرح کام کرتے ہیں, لیکن کچھ ججز اس طرح پراپر کام نہیں کرتے, ایک چیمبرز میں بیٹھے رہتے ہیں دوسرے کے, یا باتیں کرتے رہتے ہیں, اپنے چیمبر میں بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ زندگی جو ہے ٹائمنگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سب کی مشکل ہے. اچھا, آپ مجسٹریٹس کو لے کر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے بہتری لا سکتے ہیں ینگ لائرس کی زندگی میں؟ سر دیکھیں, جوڈیشل سسٹم میں اگر ینگ لائر میں بہتری آئے گی تو جوڈیشل سسٹم میں بہتری آئے گی. وہ سر اس طرح آ سکتی ہے کہ ینگسٹر کو گائیڈ کیا جائے. اب ایک نیا وکیل آتا ہے, اگر اس کو 6 ماہ بطور انٹرنشپ ایز این انٹرنشپ اگر ہم پبلک پروسیکیوٹر کے پاس وہ اس کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس کی لرننگ میں ایک بہت اچھا, ایک کم ٹائم میں وہ بہت اچھا لرن کر جائے گا, اور اس کے بعد وہ اپنی ارننگ بھی شروع کر دے گا. لیکن اگر وہ آتا ہے دیکھیں جس کو چیمبر اچھا مل گیا وہ اچھا وکیل بن جائے گا, جس کو اچھا نہ ملا وہ بالکل جو چیمبر کی پریکٹس ہے لڑائی جھگڑے کی وہ اس طرح کام کر لے گا. ہمیں سر 4 سال ہو گئے, ہم اچھی پریکٹس کر رہے ہیں, پروفیشنل لائر ہے. اب مسئلہ یہی ہے, میں صرف اپنی بات نہیں کروں گا, مجھے سب کی بات کرنی ہے. آئیں تو انہیں 6 ماہ کے لیے پبلک پروسیکیوٹر کے ساتھ کام کرنا چاہیے, 2 ماہ کورٹ کے ساتھ انٹرنشپ کرنی چاہیے. اس طرح وہ لرن کریں گے اور وہ جلدی امپروو کر جائیں گے. جعلی مچلکے کیا ہوتے ہیں؟ سر جعلی مچلکے یہی ہوتے ہیں کہ اصل ضامن موجود نہیں ہوتا. یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنی گاڑی کی اور اپنی آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی کرواتے ہیں, تو وہ 10-10 20-20 بندوں تک وہ چلتی رہتی ہے. اور لیکن اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری ضمانت پہ اتنے بندوں کی فائل میں میری ضمانت لگی ہوئی ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا اس بات کا. کیمرہ لے کر نکلنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میری لامحدود جہالت محدود ہوتے چلی جا رہی ہے. آج صبح جو میں نے سوال میں بیل منی کا پوچھنا شروع کیا وہ مجھے اینڈ میں پتہ لگا کہ وہ بیسیکلی ایشورٹی بانڈ ہے. اسی طرح اگر ہم چلتے رہے تو 6 مہینے میں میرا اپنا چیمبر ہوگا. اور میں نے آخری چیز یہ سیکھی کہ اگر آپ کے پاس 1973 کا کوئی ویسپا ہے جس کا زنگ بھی اب ایگزسٹ نہیں کرتا تو اس کے کاغذ مت پھینکیں, وہ کسی درد مند کے مچلکے کے کام آ سکتے ہیں. اسی طرح کی ہم بہت سی نئی چیزیں سیکھتے رہیں گے کیونکہ یہ ہمارا آخری وزٹ نہیں تھا ماڈل ٹاؤن کورٹس کا, اور اگر ہمارا آخری نہیں تھا تو آپ کا بھی آخری نہیں ہے. وکیل آن لائن کو سبسکرائب کریں, ویب سائٹ پر اپنے آپ کو رجسٹر کریں, جو کچھ پوچھنا ہو پوچھیں, اور اگر کسی کی کوئی رہنمائی فرما سکیں تو وہ بھی ضرور کریں. سی یو.